یہ یاد رکھیں میرے بھائیو، خواب بعض ہمارے لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، وہ خواب کے اوپر ہی بڑے مذاق بنا رہے ہوتے ہیں. یہ خواب کی بات ہے، یہ کیا؟ ارے میرے بھائیو، خواب کوئی نارمل چیز یہ نہیں ہوتی. اللہ کے نبیوں کو جو وحی آیا کرتی تھی اس کی ایک صورت خواب والی ہے. خواب میں بھی وحی آتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا واقعہ نہیں پڑھتے آپ کے؟ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا تو خواب ہی تو تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اتنی آزمائشیں دیکھی، خواب ہی تو تھا. آپ نے خواب ہی تو بیان کیا کہ ابا جان مجھے خواب آیا ہے، سورج چاند ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو فرمایا بیٹوں دوسروں کو نہ بتانا، یہ خواب ہے. اچھا وہ سمجھ گئے کہ اللہ کوئی مقام دے گا، لیکن دوسروں کو نہیں بتانا. آپ بچے تھے، آپ نے بتایا، پھر آگے جو اتنا بڑا واقعہ ہوا، بیٹوں پھر گھر سے پھر کنویں تک پہنچے، کنویں سے مصر کے میدانوں میں آئے اور ان بازاروں میں آپ کو بیچا گیا. عزیز مصر کے گھر آئے، عزیز مصر سے پھر آگے جیل کا سفر ہو جاتا ہے، تو پھر جیل میں رہے اتنی دیر. اچھا جیل سے واپس آنے کا جو مسئلہ ہے، کیوں واپس آئے، وہ بھی خواب ہے. بادشاہ کو خواب آیا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایسی گائیں ہیں جو دبلی پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں. تو یہ بھی خواب تھا. اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان کی کہ یہ خواب، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اتنی محنت کریں کہ یہاں اناج سب کچھ جو ہے وہ اگے اور اسے محفوظ رکھیں. ارد گرد لوگوں میں جب اناج ختم ہوگا وہ مصر کی طرف آئیں گے. تو یہ تعبیر ہی تو بیان کی. تو مطلقاً خواب کو برا اس طرح نہیں کہنا، یہ خواب کا کوئی مذاق نہیں ہے. خواب خواب ہے، ہاں تعبیر درست جگہ پہ پوچھنی چاہیے. بعض اوقات ایسے مل جاتے ہیں جو تعبیر بیان کرنے والے بھی نہیں ہوتے، اور وہ الٹی سیدھی تعبیر بیان کر کے لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھٹکا رہے ہوتے ہیں، ڈرا رہے ہوتے ہیں. تو خواب ہے ایک حقیقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے آج خواب دیکھا ہے تو وہ مجھے بتائے. صبح کے ٹائم حضور انتظام فرماتے، صحابہ خواب پوچھتے، حضور اسلام تعبیر بیان کرتے. یہ جو ہم اذان دیتے ہیں، اذان کے کلمات ہیں، تو جب نماز کے لیے مدینہ منورہ میں سب کو جمع کرنا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے جب سب سے رائے لی، مشورہ لیا کہ اذان، یعنی اذان تھی نہیں اس وقت، کہ لوگوں کو کیسے جمع کریں نماز کے لیے. کسی نے اعلان کا مشورہ، کسی نے کچھ بجانے کا مشورہ، کسی نے آگ جلانے کا مشورہ، مختلف دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رائے یہ پسند نہ فرمائی، اس پہ عمل نہ ہوا. لیکن اس کے بعد جو واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہ آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ خواب دیکھا ہے ہم نے، خواب میں ایسا کوئی اذان کے کلمات کہہ رہا ہے. حضور اسلام کو اتنے پسند آ گئے یہ کلمات. فرمایا یہی تمہاری اذان ہے، اور جب نماز کے لیے بلانا ہے تو یہی اذان دو. تو یہ اذان کا جو سلسلہ شروع ہوا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے لوگوں نے، صحابہ نے اپنے خواب بیان کیے تھے، جسے حضور اسلام نے باقی رکھا. پھر جب پہلی اذان دی گئی تو کئی اور آ گئے کہ یا رسول اللہ آج خواب میں ہم نے بھی یہی کلمات سنے گئے. تو گویا کہ یہ خواب کی صورت میں ان کو بتائے گئے. تو ہر خواب وہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کا مذاق بنایا جائے. قرآن مجید کے اندر ایسے کئی واقعات، حدیثوں کے اندر کئی ایسے واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود آپ نے کتنے ایسے خواب باقاعدہ بیان فرمائے. اور اللہ کے نبیوں کو جو خواب آتے ہیں وہ حق اور سچ ہوتے ہیں. ہاں ہمارے خواب میں عمل دخل ہو سکتے ہیں، ہمارے خوابوں میں ایسی چیزیں آ سکتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جس نے خواب میں دیکھا، حق دیکھا، سچ دیکھا، حضور فرماتے ہیں ہماری صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا. لیکن نبی علیہ السلام کے علاوہ یعنی عام لوگوں میں سے، اب چاہے وہ والدین کی صورت، ہاں کسی کے پیر کی صورت میں بھی شیطان آ سکتا ہے. اس لیے خواب میں جو کہے تو اس کو پہلے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کرنا ہے نہیں کرنا. کوئی کسی کو کیسا کہے کہ خواب میں چلا جائے، وہ سمجھے ہاں، اور وہ ہو بھی اسلام کے خلاف چیز، پھر نہیں اس میں عمل ہوگا.
لیکن جب ہے بنیاد اس پر اور اچھی تعبیر نکلنے والی ہو، فابیہا